کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو مہمان ہونے کے آداب کو جانتے ہیں تو وہ کسی کے ہاں مہمان جائیں خالی ہاتھ لے کے جاتے ہیں، کوئی مٹھائی لے لیتے ہیں، ہم جا رہے ہیں پھر جا بھی خالی ہاتھ تو نہ جائیں۔ تو ماہ صیام رمضان المبارک آتا ہے، خالی ہاتھ نہیں آتا، برکتیں لے کے آتا ہے، رحمتیں ساتھ لے کے آتا ہے، مغفرت کے سامان ساتھ لے کے آتا ہے، نجات کی ضمانت لے کے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے ذریعے سے اس امت کو نوازا ہے۔ ایک کنویں کی مثال ہے کہ پیاس جس کو لگے گی وہ کنویں پہ جائے گا اور وہاں جا کے سیراب ہوگا، اور ایک بارش کی مثال ہے، بارش خود جا کے لوگوں کے گھروں میں سیراب کرے گی۔ اللہ کی رحمتیں کعبہ بلا کے دیتا ہے، رمضان جا کے دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس جو جائے گا وہاں برکت اس کو نصیب ہوگی، لیکن ماہ صیام رمضان المبارک جا کے گھروں میں رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کی آخری تاریخ کو، فرمایا تمہارے پاس ایک ماہ نور، ایک مبارک مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ کے اندر مومن کے رزق کو دسترخوان پہ وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں جو پورا سال موجود نہیں ہوتی، غریبوں تک بھی پہنچتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اتنی عمیم ہو جاتی ہیں۔ مومن کا رزق ماہ صیام رمضان المبارک کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ صیام جب جلوہ گر ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیریں ڈال کر کے قید کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ شیاطین قید کر دیے گئے، در جنت کشادہ ہو گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ غفران و رحمت کے سندیسے دے کے اور جھولیاں بھر بھر کے ماہ صیام مغفرت کی لے کے آ رہا ہے، نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا گیا، خیر کے اجر کو بڑھا دیا گیا، برائی کے امکانات کم ہو گئے۔ تو ماہ صیام ہماری روحانی برکتوں کا سبب و ذریعہ بنا۔ اس کو خوب خوشی کے ساتھ، اس کو مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کا استقبال شوق فراواں کہ اللہ مجھے جلدی ماہ صیام کا نور نصیب فرما دے۔ جو خوشی والے دن ہوتے ہیں تو وہ دن انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ جلدی جلدی آ جائیں، وہ انتظار، وہ شوق فراواں یہ ماہ صیام کا بندہ مومن کے دل کے اندر۔ حضور بار بار ذکر کرتے تھے، رجب میں ہی ذکر کرنا شروع کر دیتے ماہ صیام کا، پھر شعبان میں ذکر کرتے، پھر حضور خطبات ارشاد کرتے۔ حضور کے بعد خلفائے راشدین کا یہ معمول رہا کہ وہ ماہ صیام کا ذکر کرتے اور بار بار تشویق پیدا کرتے لوگوں کے اندر کہ وہ ماہ صیام کے لیے ان کے دل میں آرزو پیدا ہو، تمنا پیدا ہو۔ تو جو بھی ماہ صیام گزاریں تو اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری ماہ صیام ہے جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور یہ مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ماہ صیام میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ ماہ صیام ہم گزاریں گے تو اگلے ماہ صیام میں ہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ پورے شوق کے ساتھ، پوری تشویق کے ساتھ اس کو بسر کریں، ہجوم کر کے مسجدوں کا رخ کریں، تراویح کے اندر کا ماحول پیدا ہو، اور مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو کہ وہ قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں، سحری کی لطافتیں ہوں، سجدے ہوں، اور پھر ذکر و فکر کے اندر ماہ رمضان المبارک تمام تر آداب کی رعایت کے ساتھ بسر کیا جائے، اور جس نے آداب کی رعایت کے ساتھ بسر کیا وہی کامیاب اور سرخرو ہے، اور جس نے ضائع کر دیا اس سے بڑا محروم بھی کوئی نہیں۔